السلام علیکم پیارے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد سرور ساجد۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اور آپ آمنے سامنے ہیں یوٹیوب کے اس چینل لرن عربک ود سرور ساجد کے ذریعے سے۔ تو دوستوں، آج کی اس کلاس میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی اس کلاس کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم ھذا علینا بالخیر وبک نستعین۔ عربی گرامر کا آج کا ہمارا یہ 7واں سبق ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم اسم کی افراد کے اعتبار سے اقسام پڑھیں گے، یعنی واحد، تثنیہ اور جمع ہونے کے اعتبار سے جو اسم کی اقسام ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ افراد کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام ہیں۔ افراد مطلب تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی ہے واحد۔ واحد کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے، اس کو واحد کہتے ہیں۔ جیسے مسلمن، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک مسلمان۔ تثنیہ وہ اسم جو 2 افراد پر دلالت کرے، جیسے مسلمان۔ یہ عربی زبان کا خاصہ ہے کہ اس میں تثنیہ کا تصور موجود ہے، ورنہ باقی جتنی بھی زبانیں ہیں ان میں واحد اور جمع کا ہی تصور موجود ہوتا ہے۔ اردو میں ہم واحد اور جمع کہتے ہیں، انگلش میں ہم سنگولر اور پلورل کہتے ہیں۔ تو جو واحد کے بعد تثنیہ کا تصور ہے، یہ عربی زبان کی خاصیت ہے کہ عربی میں واحد، اس کے بعد تثنیہ اور اس کے بعد جمع، یعنی ایک کو واحد کہتے ہیں، 2 کو تثنیہ اور 2 سے زیادہ افراد کو جمع کہتے ہیں۔ تو تثنیہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جو 2 افراد پر دلالت کرے، جیسے مسلمانی۔ واحد سے تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں الف نون، یعنی الف ما قبل مفتوح جو کلمہ ہوتا ہے اس کے آخر میں الف لگاتے ہیں، اور اس الف سے پہلے والا حرف اس پر زبر ہوتی ہے، اور جو آخر میں لگاتے ہیں نون وہ مکسور ہوتا ہے۔ تو الف نون لگانے سے، یعنی الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے بنتا ہے۔ یہ حالت رفعی میں ہوتا ہے، یعنی جب یہ تثنیہ رفعی حالت میں ہو۔ یا دوسرا یہ ہے کہ یا ساکن ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے بنتا ہے، یہ حالت نصبی اور جری میں ہوتا ہے۔ جیسے مسلمن، اس سے حالت رفعی میں اگر تثنیہ بنایا گیا تو یہ بنے گا مسلمانی۔ اب مسلمن تھا، میم کے بعد الف لگایا اور اس الف سے پہلے میم کو مفتوح رکھا، یعنی میم پر زبر رکھی اور آخر میں نون مکسور لگا دیا۔ اس طرح یا مسلمینی، آخر میں یا نون لگایا اور یا کا ما قبل مفتوح رکھا ہے۔ تو تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ واحد کے آخر میں الف نون لگانے سے یا نون لگانے سے۔ حالت رفعی میں الف نون لگائیں گے اور الف کا ما قبل مفتوح ہوگا اور نون مکسور ہوگا، اور حالت نصبی اور جری میں یا نون لگانے سے بنے گا اور یا کا ما قبل مفتوح ہوگا، جیسے مسلمن سے مسلمینی۔ اس سے آگے ہے جمع۔ جمع وہ اسم جو 2 سے زیادہ افراد پر دلالت کرے۔ ایک فرد پر دلالت کرے تو اس کو واحد کہتے ہیں، 2 افراد پر دلالت کرے کوئی اسم تو اس کو تثنیہ کہتے ہیں، اور جو 2 سے زیادہ افراد پر دلالت کرے، وہ اسم جو 2 سے زیادہ افراد پر دلالت کرے اسے جمع کہتے ہیں۔ جیسے مسلمون، زیادہ مسلمان، 2 سے زیادہ مسلمان۔ رجال، 2 سے زیادہ آدمی۔ تو یہ تھی واحد، تثنیہ اور جمع کی تعریف۔ آگے ہے جمع کی اقسام۔ تو جمع کی ابتداً 2 اقسام ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم وہ جمع جس میں واحد کی صورت سلامت ہو، وہ جمع جس میں واحد کی صورت سلامت ہو، صرف اس کے آخر میں کچھ حروف، وہ حروف واو نون، یا نون یا الف تا بڑھا دیے گئے ہوں۔ جیسے مسلمن لفظ تھا نا، مسلمن سے واو نون بڑھا دیا تو مسلمون،
اردن سے واو نون بڑھا دیا تو اردونا، الف تا بڑھا دیا یعنی مؤنث کی صورت میں تو مسلماتن، مسلمتن سے مسلماتن۔ تو یہ تھی جمع سالم۔ آگے جمع سالم کی پھر مزید دو اقسام ہیں، دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم وہ جمع جو واو ساکن ما قبل مضموم اور نون مفتوح یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوح بڑھا کر بنائی جاتی ہے، یعنی جو واحد کا صیغہ ہوتا ہے، واحد کے صیغہ کے آخر میں واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور بڑھا کر بنائی جاتی ہے۔ حالت رفعی میں جیسے مسلمون سے مسلمونہ یعنی واو ما قبل مضموم، اور حالت نصبی اور جری میں مسلمون سے مسلمینہ یعنی یا ساکن ما قبل مکسور لگانے سے بنتی ہے۔ جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم اور آخر میں نون مفتوح، یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوح کا اضافہ کرنے سے بنتی ہے، جیسے مسلمون سے مسلمونہ اور مسلمینہ۔ جمع مؤنث سالم کی تعریف وہ جمع جو الف اور تا بڑھا کر بنائی جاتی ہے، یعنی واحد کلمہ کے آخر میں الف اور تا بڑھا دیتے ہیں، جیسے مسلماتن، مسلماتن سے مسلماتن، آخر میں الف تا بڑھا دیا ہے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں الف تا یعنی الف ما قبل مفتوح اور تائے مضمومہ یا مکسورہ لگانے سے بنتی ہے۔ حالت رفعی میں تا مضموم ہوگی یعنی مسلماتن، اور حالت نصبی اور جری میں تا مکسور ہوگی جیسے مسلماتین وغیرہ۔ جمع مکسر کی تعریف یہاں تک تھا۔ جمع سالم، جمع سالم وہ کہ جس میں واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کی بنا سلامت رہتی ہے، جو واحد کے الفاظ تھے ان میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہوتا، بلکہ آخر میں چند حروف کا اضافہ کرنے سے جمع بن جاتی ہے۔ تو اس کی دو اقسام تھی، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم یہ تھا کہ آخر میں واو نون یا یا نون لگا کر بناتے تھے، اور جمع مؤنث سالم یہ تھا کہ آخر میں الف تا لگا کر بناتے تھے۔ تو یہ تھی جمع سالم۔ آگے ہے جمع مکسر۔ جمع مکسر کی تعریف یہ ہے کہ وہ جمع جس میں واحد کی صورت سلامت نہ رہے، جیسے قلم کی جمع اقلام، رجل کی جمع رجال، مسجد کی جمع مساجد۔ تو یہاں پر دیکھیں واحد کی بنا سلامت نہیں رہی، اصل میں لفظ تھا قلم، قاف لام میم، لیکن یہاں پر میم سے پہلے الف کا اضافہ کیا گیا ہے اور شروع میں بھی حمزہ کا اضافہ کیا گیا ہے، تو جو واحد کی بنا تھی وہ سلامت نہیں رہی۔ اس طرح رجل کی جمع رجال آیا تو یہ جمع مکسر ہے، کیونکہ رجل آخر میں جو لام ہے اس سے پہلے الف کا اضافہ کیا گیا ہے، تو رجل کی بنا سلامت نہیں رہی۔ اس طرح مسجد سے مساجد بنایا گیا ہے، تو یہاں پر مسجد جیم سے پہلے الف کا اضافہ کیا گیا ہے، یعنی جو اس کی اصل تھی بنا تھی وہ ٹوٹ گئی، وہ سلامت نہیں رہی۔ اس کو جمع مکسر کہتے ہیں، وہ جمع جس میں واحد کی صورت سلامت نہ رہے۔ جمع مکسر کی آگے پھر مزید اقسام ہیں۔ معنی کے اعتبار سے جمع مکسر کی دو قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت کی تعریف، جمع قلت کی تعریف یہ ہے کہ وہ جمع جو 3 سے لے کر 10 افراد پر دلالت کرے۔ یہ بھی عربی زبان کا ایک خاصہ ہے کہ عربی زبان میں کم افراد کے لیے جو جمع بولی جاتی ہے اس کے اور اوزان ہیں، زیادہ افراد کے لیے جو جمع بولی جاتی ہے اس کے اور اوزان ہیں۔ تو جمع قلت وہ جو 3 سے لے کر 10 افراد پر دلالت کرے، جیسے اقوال، انفس وغیرہ۔ جمع قلت کے اوزان، جمع قلت کے مندرجہ ذیل 6 اوزان ہیں، یعنی جب ہم کوئی کلمہ دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ ان اوزان میں سے کسی ایک وزن پر ہے تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی دلالت 3 سے لے کر 10 تک کے افراد پر ہے، یہ جمع قلت ہے۔ جیسے افعال، اقلام، اسواب، اصوات، یہ سارے اس کی مثالیں ہیں۔ اس طرح افعل، اس کی مثال ہے انفس، اس طرح فعلۃ، اس کی مثال ہے غلمۃ، اس طرح افعلۃ، اس کی مثال ہے السنۃ، اس طرح مفعلون، اس کی مثال ہے مسلمون، یعنی جو جمع مذکر سالم کا وزن ہے نا، یہ بھی جمع قلت کا وزن ہے۔
اس طرح مفعلات یعنی جو جمع مؤنث سالم کا وزن ہے، مسلمات یہ بھی جمع قلت کا وزن ہے۔ تو افعال اس کی مثال اقلام، یہ قلم کی جمع ہے۔ اس طرح فعلۃ اس کی مثال ہے غلمۃ، تو یہ بھی جمع ہے غلام سے غلمۃ۔ اس طرح افعال اس کی مثال ہے اقلام، یہ قلم کی جمع ہے۔ فعلۃ اس کی مثال ہے غلمۃ، یہ غلام کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں لڑکا۔ آگے ہے افعول، افعول اس کی مثال ہے انفس، اس کی واحد نفس آتی ہے مطلب جان۔ آگے ہے افعیلۃ، اس کی مثال ہے السنۃ، اس کی واحد آتی ہے لسان، لسان کی جمع السنۃ۔ افعال یہ جمع کا وزن ہے، اس کی مثال ہے اقلام، اس کی واحد آتی ہے قلم۔ آگے ہے فعلۃ، اس کی مثال ہے غلمۃ، اس کی واحد آتی ہے غلام لڑکا، اس کا مطلب ہوتا ہے۔ آگے ہے افعول، افعول اس کی مثال ہے انفس اور اس کی واحد آتی ہے نفس۔ آگے ہے افعلۃ، یہ وزن ہے، اس کی مثال جیسے السنۃ اور اس کی واحد آتی ہے لسان۔ آگے مفعلون یہ جمع کا وزن ہے، اس کی مثال ہے مسلمون اور اس کی واحد آتی ہے مسلمون۔ آگے ہے مفعلات، یہ وزن ہے، اس کی مثال ہے مسلمات اور اس کی واحد آتی ہے مسلمۃ۔ تو یہ تھے جمع قلت کے اوزان، کہ جمع قلت کے 6 اوزان ہیں۔ آگے ہے جمع کثرت۔ جمع کثرت کی تعریف یہ ہے کہ وہ جمع جو 10 سے اوپر لامحدود افراد پر دلالت کرے، جیسے علماء، طلبۃ وغیرہ۔ تو جمع کثرت کے کثیر اوزان ہیں، لیکن جو مشہور استعمال ہونے والے اوزان ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ ایک ہے فعال، یہ جمع کا وزن ہے، اس کی مثال ہے عباد، یہ عبد کی جمع ہے۔ آگے افعلاء یہ وزن ہے، اس کی مثال ہے انبیاء، اس کی واحد آتی ہے نبی۔ آگے فعول یہ وزن ہے، اس کی مثال ہے نجوم، اس کی واحد آتی ہے نجم۔ آگے ہے فعلا، یہ وزن ہے، اس کی مثال ہے مردہ، اس کی واحد آتی ہے مریض، بیمار شخص۔ آگے ہے فعال، یہ وزن ہے جمع کا، اس کی مثال ہے فرقن اور اس کی واحد آتی ہے فرقتن۔ آگے ہے فعلاء، یہ وزن ہے، اس کی مثال ہے علماء، اس کی واحد آتی ہے عالم۔ آگے ہے فعال، اس کی مثال ہے رسول، فعول کی مثال ہے رسول اور اس کی واحد آتی ہے رسول۔ آگے فعال، اس کی مثال ہے خدام اور اس کی واحد آتی ہے خادم، خدمت کرنے والا۔ آگے ہے فعالۃ، اس کی مثال ہے طلبۃ اور اس کی واحد آتی ہے طالب۔ آگے فعلان، اس کی مثال ہے غلمان اور اس کی واحد آتی ہے غلام۔ تو یہ ہیں جمع کثرت کے اوزان۔ عباد کا مطلب بندے، انبیاء کا مطلب نبیوں کی جمع، نجوم کا مطلب ستارے، مردہ کا مطلب بیمار لوگ، فرق کا مطلب فرقے، علماء کا مطلب علم والے، رسول کا مطلب رسول، خدام کا مطلب خدمت کرنے والے، طلبۃ کا مطلب طالب علم، غلمان کا مطلب لڑکے۔ یہ جو مشہور اوزان ہیں یہ جمع کثرت کے اوزان ہیں۔ اگر ان میں سے کسی وزن پر کوئی کلمہ آئے تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ یہ جمع کثرت کے معنی میں ہے، یعنی اس کا جو مدلول ہے جس پر اس نے دلالت کرنی ہے وہ 10 سے لے کر آگے لامحدود تک جتنے تک مرضی ہوں، کیونکہ 3 سے لے کر 10 تک افراد کے لیے جمع قلت کے اوزان ہیں، اور 10 سے لے کر آگے مزید جو لامحدود تک یہ جمع کثرت کے اوزان ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جمع بھی بنائی جاتی ہے عربی زبان میں، اسے جمع منتہی الجموع کہتے ہیں۔ جمع منتہی الجموع، جمع الجمع، یا اس طرح کے اس کے نام ہیں۔ جمع کثرت کے بعض صیغے ایسے ہیں کہ ان کی مزید جمع مکسر نہیں بن سکتی، جیسے لفظ ہے سوارن، اس کی جمع بنتی ہے اسورتن، افعیلتن کے وزن پر، اور اسورتن کی جمع آگے بنتی ہے اساورو۔
لفظ سوار تھا، اس کی جمع بنی اسورتن، اسورتن کی جمع بنی اساورو۔ اب جو لفظ اساورو ہے یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کی آگے مزید جمع مکسر نہیں بن سکتی، تو اس کو کہتے ہیں جمع منتحل جمع، یعنی جمع کا ایسا صیغہ کہ جس پر جمع کی انتہا ہے، مزید آگے اس کی جمع مکسر نہیں بن سکتی۔ جمع منتحل جمع کے صیغے کی تعریف یہ ہے کہ وہ صیغہ جس کا پہلا حرف مفتوح ہو اور تیسری جگہ الف علامت جمع منتحل جمع ہو اور اس کے بعد ایک حرف مشدد ہو، جیسے دوابو، یا دو حروف ہوں جن میں سے پہلا مکسور ہو، جیسے مساجدو، یا تین حروف ہوں جن میں سے پہلا مکسور دوسرا ساکن ہو، جیسے مفاتیح۔ تو یہ وہ اوزان ہے کہ جو جمع منتحل جمع کے اوزان ہیں۔ جمع منتحل جمع کے اوزان کثیر ہیں، ان میں سے چند جو کثیر الاستعمال ہیں وہ یہ ہیں: فعاللو، اس کی مثال جیسے دراہم، فواعلو، اس کی مثال جیسے جواہر، یہ جوہر ان کی جمع ہے، دراہم، دراہم یہ درہم کی جمع ہے، فواعلو اس کی مثال جواہر، یہ جوہر ان کی جمع ہے، مفاعیلو یہ مساکین، یہ مسکین کی جمع ہے، فعالیلو یہ دنانیر یعنی دینار کی جمع ہے، مفاعیلو یہ مساجدو، مسجدو کی جمع ہے۔ اسی طرح فعائلو اس کی مثال ہے رسائلو، یہ رسالت ان کی جمع ہے۔ تو یہ جو اوزان ہیں یہ جمع منتحل جمع کے اوزان ہیں، یعنی جو کلمہ ان اوزان پر آ جائے گا ان کی آگے مزید جمع مکسر نہیں بن سکتی، بلکہ یہاں تک اس کے جمع بننے کی انتہا ہو گئی ہے۔ یہ تو تھے جمع کے عمومی قواعد۔ آگے جمع کے کچھ مزید قواعد ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ جمع مذکر سالم، یہ ہم نے پڑھ لیا کہ جمع مذکر سالم کیسے بنے گی، لیکن یہ جمع مذکر سالم کن اسماء کی بنے گی تو وہ اب ہم پڑھتے ہیں کہ جمع مذکر سالم صرف مذکر ذوی العقول کے اعلام اور ان کی صفات ہی کی آتی ہے۔ جمع مذکر سالم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو جس اسم کی ہم جمع بنا رہے ہیں وہ اسم ذوی العقول کے لیے ہو۔ ذوی العقول کا مطلب ہے ایسی چیزیں جو عقل رکھنے والی ہیں، اور ذوی العقول تین چیزیں ہیں: انسان، جن اور فرشتے۔ تو یا تو وہ ذوی العقول کے اعلام یعنی نام، ذوی العقول کے نام ہوں، یا ذوی العقول کی صفات میں سے ہو۔ تو ایسا اگر اسم ہو تو اس کی جمع مذکر سالم بنا سکیں گے، جیسے زیدن، اس کی جمع زیدون بنائی جا سکتی ہے، مسلمون، اس کی جمع مسلمون بنائی جا سکتی ہے۔ زیدن یہ ذوی العقول کا نام ہے، کسی انسان کا نام ہم رکھتے ہیں زید، اور مسلمون یہ ذوی العقول کی صفت ہے، کیونکہ مسلمان ہونا یہ صفت ہے، تو یہ بھی انسان کی صفت ہے، لہٰذا ہند ان کی جمع ہندونا، قلم ان کی جمع قلمونا، اور رجل ان کی جمع رجلونا نہیں بنا سکتے۔ ہندن کی جمع ہندونا نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے، اور ہندن یہ مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے، مؤنث کا نام ہے۔ اور قلم ان کی جمع قلمونا نہیں بنا سکتے کیونکہ جو قلم ہے یہ ذوی العقول نہیں ہے، قلم غیر ذوی العقول ہوتا ہے، اس میں عقل نہیں ہوتی۔ اور رجل ان کی جمع رجلونا نہیں بنا سکتے کیونکہ رجل یہ نہ علم ہے اور نہ ہی صفت۔ تو تیسری شرط یہ تھی کہ وہ مذکر ذوی العقول کا علم ہو یا مذکر ذوی العقول کی صفت ہو۔ مذکر ذوی العقول کا علم ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے آخر میں تا نہ ہو، یعنی اگر ہم نے جمع مذکر سالم بنانی ہے اور وہ مذکر ذوی العقول ہے لیکن اس کی اگر جمع بنائیں گے تو بھی اس میں یہ شرط دیکھنا ضروری ہے کہ اس کی مؤنث اس کے آخر میں تا نہ ہو۔ مذکر ذوی العقول کا علم ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے آخر میں تا نہ ہو، لہٰذا طلحۃ لفظ جو ہے اس کی جمع طلحتون نہیں بنا سکتے کیونکہ اس کے آخر میں تا ہے۔ اور مذکر ذوی العقول کی صفت ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی مؤنث میں تا آتی ہو، لہٰذا احمر کی جمع احمرون نہیں بنا سکتے، سکرانہ کی جمع سکرانون نہیں بنا سکتے، جریحون کی جمع جریحون نہیں لا سکتے کیونکہ ان کی مؤنث میں تا نہیں آتی۔ ہاں اس میں تفضیل اس سے مستثنیٰ ہے، اس کی مؤنث میں اگرچہ تا نہیں ہوتی مگر اس کے باوجود اس کی جمع مذکر سالم بن سکتی ہے، جیسے اکرم سے اکرمونا۔ اس میں ایک تنبیہ کے طور پر بات سمجھ لیں
کہ ہم نے اوپر یہ ذکر کیا ہے کہ جمع مذکر سالم ذوی العقول کی بنے گی اور ذوی العقول کے اعلام کی بنے گی یا ان کی صفات کی بنے گی، لیکن ہم نے عربی زبان میں ایک کلمہ مستعمل دیکھا ہے کہ لفظ اردن، اس کا مطلب ہوتا ہے زمین، اس کی جمع اردون بنائی جاتی ہے۔ اس طرح لفظ سانتن، اس کی جمع سانتون بنائی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی جو جمع ہیں جو اس قاعدہ کے مطابق نہیں آتی، لیکن عربی زبان میں ہم ان کو مستعمل دیکھتے ہیں کہ اہل عرب ان کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ جمع شاذ ہیں، خلاف قیاس ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جمع کے حروف واحد کے حروف کے مغائر ہوتے ہیں، یعنی واحد کا لفظ اور ہوتا ہے، جمع اس کی اور ہوتے ہے۔ جیسے لفظ امرأتن، اس کی جمع نساء آتی ہے۔ لفظ زو ہے، اس کی جمع علو آتی ہے۔ تو ایسی جمع کو جمع من غیر لفظ واحد ہی، یعنی ایسی جمع جو اپنے واحد کے الفاظ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ واحد کے الفاظ کے علاوہ ہے۔ کبھی واحد اور جمع کی شکل بالکل ایک جیسی ہوتی ہے، فرق صرف اعتباری ہوتا ہے۔ جیسے فلکن، اس کا مطلب ہوتا ہے کشتیاں، اس کا واحد بھی فلکن آتا ہے، اس کا مطلب کشتی ہے۔ ان میں صرف فرق یہ ہے کہ جب یہ واحد استعمال ہو تو اس وقت کفلون کے وزن پر، کفلون مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے ایک تالا، اور جب یہ جمع ہو تو بر وزن اسدن، اسدن اس کا مطلب ہوتا ہے بہت سے شیر۔ لفظ دونوں ایک جیسے ہیں، وزن دونوں کے ایک ہیں۔ کفلون اس کا بھی وزن وہی ہے، اسدن اس کا بھی وہی ہے، لیکن کفلون کو واحد استعمال کیا جاتا ہے اور اسدن کو جمع۔ تو اسی طور پر جب فلکن کو واحد استعمال کریں گے تو یہ کفلون کے وزن پر ہم اس کو شمار کریں گے، اور فلکن کو جمع استعمال کریں گے تو اس وقت اس کو اسدن کے وزن پر شمار کریں گے۔ آگے ایک مزید چیز ہے کہ جمع اور اسم جمع، اس میں کیا فرق ہے؟ تو جو جمع اور اسم جمع میں فرق یہ ہے کہ جمع وہ ہوتا ہے جس کے لیے کوئی مفرد ہو۔ اگر کسی لفظ کا، کسی کلمہ کا واحد ہے تو ہی ہم اس سے جمع بنا سکتے ہیں، کہ وہ جمع اس کے لفظ سے بنے گی یا الفاظ کے علاوہ۔ جبکہ اسم جمع وہ ہے کہ جو جمع کا معنی تو دے مگر اس کا کوئی مفرد نہ ہو۔ اس کا معنی جمع والا ہوتا ہے لیکن اس کا مفرد نہیں ہوتا، جیسے قوم ہے، راحتن وغیرہ ہے۔ تو یہ الفاظ ایسے ہیں، قوم کا مطلب پوری قوم، راحتن کا مطلب گروہ، کہ جن کی واحد نہیں ہے، ان کو اسم جمع کہتے ہیں، یعنی ایسے کلمات جن کی واحد نہ ہو بلکہ وہ جمع کے معنی پر دلالت کریں تو ان کو اسم جمع کہتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے جمع کی بہت سارے قواعد اور اصول پڑھ لیے ہیں۔ اب آئیں ایک چھوٹی سی مشق حل کرتے ہیں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے آج کے سبق میں کیا کچھ سیکھا ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے واحد، تثنیہ اور جمع الگ الگ کرنے ہیں۔ لفظ کتابن، آپ دیکھیں واحد ہے، تثنیہ جمع ہے، تو ہمیں اس میں تثنیہ اور جمع کی علامت نظر نہیں آ رہی، تو ہم کہیں گے کہ لفظ کتابن یہ واحد ہے۔ آگے ہے کتبن، تو یہ لفظ جمع ہے فعول کے وزن پر۔ آگے مسلمانی، یہ تثنیہ ہے کہ اس میں تثنیہ کی علامت پائی جا رہی ہے الف نون۔ آگے افرادن، یہ بھی جمع ہے کہ یہ جمع کا وزن اس میں پایا جا رہا ہے، فردن اس کی واحد آتی ہے اور اس کی جمع افرادن۔ آگے ہے مسجدن، یہ واحد ہے۔ رجلن، یہ بھی واحد ہے۔ آگے اطفالن، یہ جمع کا وزن ہے کہ یہ طفلن کی جمع ہے، اطفالن جس کا مطلب ہوتا ہے بچے۔ آگے خدامن، یہ خادمن کی جمع ہے۔ آگے مرضا، یہ مریضن کی جمع ہے۔ آگے مشرقن، یہ واحد ہے۔ آگے اوقاتن، یہ وقتن کی جمع ہے۔ آگے شہرن، یہ واحد ہے۔ کریمانی، یہ تثنیہ ہے۔ فاعلانی، یہ بھی تثنیہ ہے۔ معروفانی، یہ بھی تثنیہ ہے۔ تو اگر ہم پیچھے جو ہم نے اصول و ضوابط پڑھے ہیں، قواعد پڑھے ہیں، اگر آپ نے ان کو ذہن میں رکھا ہوگا تو آپ آسانی سے یہ پہچان لیں گے کہ ان میں سے کون سا کلمہ واحد ہے، کون سا کلمہ تثنیہ ہے اور کون سا کلمہ جمع ہے۔ آگے دوسرا سوال ہے جمع سالم و جمع مکسر علیحدہ علیحدہ کریں۔ مسلمون، یہ مسلمون اس کی واحد آتی ہے، اس کی جمع ہے مسلمون، تو واحد کی بنا سلامت ہے، لہٰذا آخر میں واو نون لگا کر جمع بنائی گئی ہے، لہٰذا یہ جمع سالم ہے۔ مساجدو، یہ جمع مکسر ہے۔ انفسو، یہ جمع مکسر ہے۔ مسلماتن، یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ انبیاء، یہ جمع مکسر ہے۔ مشرکون، یہ جمع سالم ہے۔ عالمات، یہ بھی جمع سالم ہے۔ رجال، یہ جمع مکسر ہے۔ انہار، یہ بھی جمع مکسر ہے۔ انہر، یہ بھی جمع مکسر ہے۔ مساکین، یہ بھی جمع
مکسر ہے مساکین جمع مکسر ہے، دراہم یہ بھی جمع مکسر ہے، اردون جمع سالم ہے، مؤمنون یہ بھی جمع سالم ہے۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جس میں واحد کی بنا سلامت رہے وہ جمع سالم، جس میں واحد کی بنا تبدیل ہو جائے، بدل جائے، ٹوٹ جائے وہ جمع مکسر۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل اسماء کا تثنیہ اور جمع بنائیں۔ لفظ مسلمن اس کے تثنیہ آئے گی مسلمانی، جمع آئے گی مسلمون۔ آگے لفظ عاملن، عاملن اس کی تثنیہ آئے گی عاملانی، جمع آئے گی عاملون۔ آگے ہے ورقۃن، اس کی تثنیہ آئے گی ورقتانی اور اس کی جمع آئے گی اوراقن۔ آگے لفظ کتابن، اس کی تثنیہ آئے گی کتابانی اور جمع آئے گی کتبن۔ آگے ہے لفظ مسجدن، اس کی تثنیہ آئے گی مسجدانی اور جمع آئے گی مساجدو۔ آگے ہے رجلن، رجلن کی تثنیہ آئے گی رجلانی اور جمع آئے گی رجالن۔ آگے ہے لفظ قلمن، قلمن کی تثنیہ آئے گی قلمانی اور جمع آئے گی اقلامن۔ آگے لفظ طائرن، طائرن کی تثنیہ آئے گی طائرانی اور جمع آئے گی طیورن۔ آگے ہے نہرن، اس کی تثنیہ آئے گی نہرانی اور جمع آئے گی انہارن۔ آگے لفظ یومن، اس کی تثنیہ آئے گی یومانی اور جمع آئے گی ایامن۔ آگے لفظ مکتوبن، اس کی تثنیہ آئے گی مکتوبانی اور جمع آئے گی مکاتیب۔ آگے لفظ مشعلن، اس کی تثنیہ آئے گی مشعلانی اور جمع آئے گی مشاعل۔ آگے لفظ لسان، اس کی تثنیہ آئے گی لسانانی اور جمع آئے گی السنتن۔ آگے لفظ غلام، اس کی تثنیہ آئے گی غلامانی اور جمع آئے گی غلمتن۔ آگے لفظ نفس، اس کی تثنیہ آئے گی نفسانی اور جمع آئے گی انفسن۔ آگے ہے صادقتن، اس کی تثنیہ آئے گی صادقتانی اور جمع آئے گی صادقاتن۔ آگے لفظ مشرکن، اس کی تثنیہ آئے گی مشرکانی اور جمع آئے گی مشرکون۔ آگے لفظ سماء، اس کی تثنیہ آئے گی سماعانی اور جمع آئے گی اسماء۔ آگے شیئن، اس کی تثنیہ آئے گی شیئانی اور جمع آئے گی اشیاء۔ آگے لفظ میتن، اس کی تثنیہ آئے گی میتانی اور جمع آئے گی امواتن یا موتا۔ آگے لفظ افضلن، اس کی تثنیہ آئے گی افضلانی اور جمع آئے گی افضلون۔ آگے لفظ یدن، اس کی تثنیہ آئے گی یدانی اور جمع آئے گی ایدن۔ آگے لفظ رسالتن، تثنیہ آئے گی رسالتانی اور جمع آئے گی رسائل۔ آگے لفظ ملکن، اس کی تثنیہ آئے گی ملکانی اور جمع آئے گی ملائکو۔ ملکن کا مطلب فرشتہ ہوتا ہے۔ آگے لفظ درجتن، اس کی تثنیہ آئے گی درجتانی اور جمع آئے گی درجاتن۔ آگے لفظ صدرن، اس کی تثنیہ آئے گی صدرانی اور جمع آئے گی صدورن۔ تو یہ ایک مختصر سی مشق تھی جس سے پچھلے اوزان کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ لفظ واحد ہے، اس کی تثنیہ ایسے بنے گی، جمع ایسے بنے گی۔ اگر آپ پچھلے قواعد کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ آپ کسی بھی کلمہ کی واحد تثنیہ اور جمع بآسانی بنا سکیں گے، اور آپ کو جمعی اقسام کے واحد تثنیہ اور جمع کی پہچان ہو جائے گی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ واحد کے وزن پر ہے، یہ تثنیہ کے وزن پر ہے اور یہ جمع کے وزن پر ہے۔ مزید یہ کہ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ جمع کثرت کے وزن پر ہے یا جمع قلت کے وزن پر ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ جمع منتھل جموع کے وزن پر ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پچھلے سبق میں دیے گئے تمام اوزان کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے عربی زبان کو سمجھنا آسان فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔